سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو میرا ایمان ہے کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا۔ ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے، اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو۔ یہ توکل کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں، تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے، اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں۔ تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف، ٹھیک ہے نا۔ اس دعا میں بہت ہوپ ہے۔ انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے۔ عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے۔ عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے عتبہ۔ عتبہ اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور عتبہ اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے۔ یہ دونوں بھائی ہیں عتبہ اور شیبہ۔ عتبہ جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے، اینی وے۔ تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا عدس، کرسچن تھا۔ عدس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے۔ تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک آپ کو پتہ ہے نعمت بھی ہے اور بڑا مزے کا فروٹ ہے، اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی اپ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے۔ تو عدس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں، حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، اوکے۔ عدس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو عدس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو عدس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH۔ نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو، یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی۔ حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے تھے۔ عدس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے، عربس کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، عربس میں تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ یہ سنتے ہی عدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع کر دیا، فیٹ چومنا شروع کر دی عدس نے، اور عدس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب یہ سین سارا دیکھا عتبہ نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین سنس ہی از اے پروفٹ ایز ہی ٹولڈ می تھنگس اونلی اے پروفٹ کین نو۔ اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں۔ تو عدس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے۔ اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ریلیف بھی آ گیا، اوکے۔ تو انسٹنٹ ریلیف پہ بلیف رکھیں، انسٹنٹ ریلیف پہ ایمان رکھیں، لوگوں کے ساتھ کمپیریزنز نہ کریں، اس کو تو انسٹنٹ ریلیف نہیں آیا تھا، وہ تو کب سے دعا کر رہا ہے، یہ ہو گیا، نہیں، ہر ایک کا کیس ڈفرینٹ ہے، پتہ نہیں اس نے کیسے دعا کی تھی۔ آپ انسٹنٹ ریلیف پہ توکل رکھیں، آئے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے گئے اور ہی ریچڈ کرن المنازل۔ کرن المنازل یہ وہاں کا میقات ہے،
طائف سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں, یہ میقات سمجھتے ہیں نا, جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پہ اس وقت میقات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک کلاؤڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلٹر دے رہا تھا. اگین انسٹنٹ ریلیف, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے میسج آ گیا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے جلدی راضی بھی کر دے گا. تو انسٹنٹ وہ جو کلاؤڈ دیکھا وہ شیلٹر دے رہا تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے, اور انہوں نے پھر یہ ساری کنورسیشن کی کہ ماؤنٹینس کا فرشتہ میرے ساتھ ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سارے واقعے سے ہمیں بڑے لیسنز ملتے ہیں, وہ باری باری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلا لیسن ہے دی ہارش ٹرائلز آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ, یعنی کتنے کٹھن مرحلوں سے ہمارے نبی گزرے, کتنے کٹھن ٹرائل سے ہمارے نبی گزرے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ انہیں ٹیسٹ بھی کرتا ہے, اللہ انہیں ٹرائی بھی کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, تاکہ اس کا ریئیکشن مثال بنے آنے والے لوگوں کے لیے. بہت بڑی بات ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں, وہ بندہ پھر مثال بن جاتا ہے آنے والے لوگوں کے لیے. حضرت مریم کا صبر مثال ہے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح تمام انبیاء کا صبر وہ مثال ہے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. لیکن دین اگین یہی کہ آسانی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ آسانی ہی دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اور وہ دعا پرفیکشن آف توحید ہے, پرفیکشن آف توحید, کہ اللہ نہیں, تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر تو ناراض ہے تو پھر سب کچھ خراب. یہ ہے پرفیکشن, ہر چیز کا فوکس اللہ ہے کہ اللہ آپ تو نہیں ناراض, آپ تو نہیں ناراض, حالات ٹھیک کر دیں وغیرہ وغیرہ. پھر نمبر 1, دی ایفیکٹس آف بینگ اپون فرم توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا کہ وہ نبی ہے یا مسلمان ہے, فوراً دعویٰ کیا, بسم اللہ بھی پڑھی, یعنی اپنی کلچر پہ, اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہونا, نو میٹر وٹ دا سچویشن از, ٹھیک ہے نا. اور کبھی بھی کسی اپرچونٹی کو نہ چھوٹا سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپرچونٹی کو بھی لیا, ایون دو کتنی گریف کی سچویشن میں تھی, ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے گریف آئے انبیاء پہ, لیکن یہ کہ انہوں نے کھڑا ہو کے دکھایا. تو یہ بڑے زبردست جو ہے وہ چند ایک جو ہے وہ لیسن ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انسٹنٹ ریلیف, یہ بہت بڑا لیسن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلدی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. اور اس میں ایک سمبولک جسچر بھی ہے, عدس کے اسلام قبول کرنے میں ایک سمبولک جسچر ہے, اسکالرز کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ عدس عراق کے علاقے سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمبولکلی اللہ میسج دے رہا ہے کہ اگر عربز اسلام قبول نہیں کر رہے فی الحال, تیرا تو پیغام اس لیول کا ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں تک جائے گا, یعنی عراق تک بھی جائے گا. یہ ایک سمبولک بھی پیغام دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دیکھیں پاکستان, چائنا, کہاں کہاں اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ واقعی کامیابی ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے اس کی. اس کے بعد جو ہے وہ فزیکلی ریلیف کیسے آیا؟ ایک تو مینٹل ریلیف یہ آیا, میسج دیا کہ تیرا دین بہت آگے پھیلے گا, تیرا میسج بہت آگے آئے گا. فزیکل ریلیف کیسے ہے؟ فروٹس دے کے, گریپس دے کے, کلاؤڈ کا شیلٹر دے کے, فزیکل ریلیف بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور دین اگین اس کے بعد جو یہ ہے, دا میریکل از دیٹ ایون آفٹر آل دا ٹربل ہی وینٹ تھرو, دا ریسپانسز ہی گاٹ اسٹل رنگنگ ان ہز ایئرز, دا بلڈ اسٹل پورنگ آؤٹ, یٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نو ڈونٹ ڈو دس. کس کو؟ فرشتے کو. یہ اصل میں اس سارے واقعے کا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈسٹریس کے باوجود بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کی قوم سے کوئی نہ کوئی اچھے لوگ جو ہیں وہ ضرور آئیں گے. دس شوز دی فار سائٹڈنیس اینڈ ویژن آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ پیک ہے کہ دکھ میں, غصے میں بندہ ایسی بات نہ کرے جس کو بعد میں وہ ریگریٹ کرے, ٹھیک ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو یہ بہت سے اس میں الحمدللہ یہ ہمارے لیے سارے لیسنز ہیں. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو نخلا, وادی نخلا ہے ایک, وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور وہاں پہ رات کو تہجد پڑھی. تہجد جب پڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اللہ نے ایک اور ریلیف دیا, اور وہ ریلیف یہ تھا کہ جنوں کی ایک فوج وہاں سے گزر رہی تھی. یہ سورہ جن میں بھی آتا ہے, سورہ احقاف میں بھی, سورہ احقاف میں بیسکلی آتا ہے, سورہ احقاف ورس نمبر 29. جنوں نے جب تلاوت سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن پاک کا کلام سنا, انہیں سمجھ آیا. یہ بیسکلی یہودی جن تھے, جوئش جنس تھے. اس کا پروف کیا ہے سورہ احقاف میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آیت ہے when we caused a group of jinn to come pass by you. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایکچولی جنس کو وہاں سے, اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے سیٹ کیے in all his perfect wisdom and planning کہ جس ٹائم پہ رسول اللہ تہجد پڑھا اسی ٹائم پہ جنات آ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے گزارا وہاں سے جنوں کو. when they were in your presence they all said quiet listen. انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ, سنو. یہ کلام بڑا زبردست کلام ہے. پھر انہوں نے کہا they said to their people, یعنی وہ جنات مسلمان بھی ہوئے, مسلمان ہو کے اسکالرز بن گئے اور دائز بن گئے اسلام کے.
یہ اگلی آیت سے ثابت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا او آور پیپل وی ہیو ہرڈ آف اے بک دیٹ ہیز کم فرام دا بک آف موسیٰ اینڈ اٹس کالنگ ٹو رائٹیسنس. او آور پیپل ریسپونڈ ٹو دا کال آف ٹروتھ اینڈ بلیو ان ہم. یعنی انسٹنٹ دائز بھی بن گئے ٹروتھ کو ریکگنائز کر کے. تو یہ اتنا بڑا سکسیس اللہ شو کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں جنات نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے, آپ رحمت للعالمین ہیں. اور رحمت للعالمین کی پرفیکٹ مینیفیسٹیشن یہ طائف کا واقعہ ہے کہ جو انسان بدوا ہی نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو یا ڈسٹروائے نہیں کروا رہا ہے, تو اس سے بڑا پھر رحمت للعالمین کون ہوگا. تو خیر یہاں سے اگین ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں نمبر 1 مختلف فرقے بھی ہوتے ہیں, ان میں مختلف ریلیجنز بھی ہوتے ہیں, کیونکہ یہ یہودی جن تھے. انہوں نے کہا نا کہ موسیٰ والا کلام پڑھا ہے, یہ وہی, اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے تو یہودی جن ہے. تو جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.